ناظرین السلام علیکم. پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے. آپ پروگرام ادب ادیب میں ملاقات کرتے ہیں ادب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے جن میں ادیب ہوتے ہیں, شعراء ہوتے ہیں. آپ ان کا ادب سنتے ہیں, ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم کچھ باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں بھی یقیناً آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ محظوظ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہے, ان کا چہرہ, ان کی آواز آپ کے لیے بالکل بھی نئی نہیں ہے. آپ ان سے واقف ہیں اور ان کو آپ مختلف رنگوں میں دیکھتے ہیں. اسکرین پہ تو وہ آپ کو نظر آتے ہی رہتے ہیں, اسکرین کے علاوہ بھی آپ ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں. یقیناً آج آپ ان سے واقف ہوں گے. 90 کی دہائی میں وہ شاعری کے منظرنامے پر آئے, شعر کہنا شروع کیے, اس کے بعد پھر مشاعروں میں شریک ہونا شروع ہوئے اور ان کا پہلا شعری مجموعہ 2016 میں محبت راستے میں ہے کے عنوان سے آیا اور اسے بہت پسند کیا گیا. میں ان کا نام لوں گا یا ان کا شعر سناؤں گا تو آپ پہچان جائیں گے. یہ کہتے ہیں, میں تو شاعر ہوں سو ہوں آوارہ, آپ کیوں اپنے گھر نہیں جاتے. میری مراد ہے محترم وجی ثانی صاحب سے. ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ مومن. بہت شکریہ مومن. واسا ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے خوشی ہے کہ شاعری میرا پہلا حوالہ ہے, تو یہ ضروری تھا کہ گاہے گاہے بطور شاعر بھی آپ اپنے تعارف کو پختہ کراتے رہیں, لوگوں کو یاد کراتے رہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ٹیلی ویژن جو ہے وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو لوگ بطور براڈ کاسٹر مجھے زیادہ جانتے ہیں, بطور صحافی مجھے زیادہ جانتے ہیں. تو میری یہ جو شناخت ہے یہ صحافت سے پہلے کی شناخت ہے. تو شاعری کی طرف آپ آئے کیسے؟ شاعر ایک تو بات ہوتی ہے, یہ بہت آسان سا اس کا جواب ہے یا جب درست جواب ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ماحول کیسا تھا اور شاعری جب شروع کی اس وقت کون لوگ آپ کے ارد گرد تھے؟ اچھا ہوا یہ میں بتاتا ہوں. میرے والد صاحب کو شعر و شاعری کا شغف تھا اور میرے پورے گھر میں ایک ادبی ماحول تھا, یعنی کہ برجستہ شعر سنانا موقع کی مناسبت سے. میری پھپھو یا میرے والد صاحب یا میری والدہ تو وہ بڑے طاق تھے کہ بھائی موقع کے لحاظ سے جو مناسبت کا شعر ہے وہ سنایا جائے. تو ایک اچھا پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا. میرے والد صاحب کی کوشش یہ تھی کہ بچوں میں مطالعے کا شوق بیدار کیا جائے. حال ہی میں ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو انہوں نے بچوں میں, ہم بہن بھائی جو بچوں کے رسالے آیا کرتے تھے نا, اس پہ ہماری لڑائی ہوا کرتی تھی. تو اس زمانے کے جو تمام بچوں کے رسالے تھے جس میں نونہال تھا, تعلیم و تربیت تھا, ماہنامہ ساتھی تھا, ٹوٹ بٹوٹ تھا, جتنے بچوں کے میگزینز ہوتے تھے نا, کلیاں اور یہ سارے, وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے. اور بہن بھائی صبح اسکول جانے سے پہلے نا جب ہاکر ڈال کے جاتا ہے وہ اخبار کے ساتھ, تو ہم وہ چھپا لیا کرتے تھے کہ یار پہلے میں پڑھوں گا اور پھر باقی کسی کی باری آئے گی, اور شکایتیں ہوتی تھیں. تو وہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول تو بچپن سے تھا. والد صاحب میرے شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے ایک دوست تھے, وہ ایک اخبار میں قطعات لکھا کرتے تھے. تو وہ ابا کی غیر موجودگی میں مجھ سے کہتے تھے, ہاں بھائی تم نے کوئی شعر لکھا؟ میں بڑا شرمندہ ہوتا تھا کہ یار میں نے کوئی شعر ہی نہیں لکھا اور یہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں. تو میں نے ایک دن کیا کیا کہ اخبار میں جو قطعہ چھپا تھا وہ پڑھ کے انہیں کو سنا دیا. اور چھوٹا تھا, نہیں ان کا نہیں تھا لیکن وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا اور وہ بڑا پختہ تھا. تو یقیناً انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس بچے کا نہیں ہے نا, جتنا چھوٹا یہ بچہ ہے اتنا پختہ کار شعر تو اس کا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے میری حوصلہ سے, انہوں نے میاں بہت اچھا لکھا اور لکھتے رہو. تو وہ انہوں نے صرف میرا حوصلہ مجھے راغب کرنے کے لیے. تو مجھے بعد میں شرمندگی ہوئی کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا, کسی اور کا کہتا اپنے نام سے سنا دیا. میں نے کہا اپنا کچھ لکھنا چاہیے. تو ٹوٹا پھوٹا لکھا اور بے وزن لکھا, بے بہرا لکھا, لیکن یہ کہ کوشش کی اور اس سے کوشش کے ساتھ پھر میں نے اس طرف دھیان دیا, یعنی کہ میں نے مطالعہ شروع کیا. اس سے پہلے تو ہم بچوں کی کہانیاں, ناول, رسالے, جو بچوں کے ڈائجسٹ آتے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. پھر میں نے شعر پڑھنے شروع کیے. ان انکل کو آپ نے شعر سنایا, انہوں نے تو حوصلہ افزائی کی. جب گھر میں آپ نے والد صاحب کو یا کسی اور کو شعر سنایا, انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں سنایا. اچھا میں ویسے بھی بڑا شرمیلا سا بچہ تھا, تو میری ہمت نہیں تھی کہ ابا کو بتاؤں گا میں شاعری کرتا ہوں. جب میں سنجیدہ شاعری کرنے لگ گیا تب بھی میں چھپ چھپ کے کرتا تھا. اچھا والدہ کو اور بہنوں کو پتہ تھا کہ یہ ایک ڈائری مینٹین کرتا ہے جس میں یہ اپنے شعر لکھتا ہے, لیکن یہ بات میں نے کوشش کی کہ ابا کو نہ پتہ چلے, کہ ابا کہیں گے بیچارہ کس راہ پہ چل پڑا. تو اچھا میرے ان انکل نے مجھے بتایا تھا کہ ابا نے بھی نوجوانی میں کچھ شعر کہے تھے.
تو مجھے لگا کہ اس عمر میں سبھی شعر کہتے ہوں گے، تو میں چھپا چھپا کے رکھتا تھا. ابا کہیں گے یہ کیا محبت نامے اور یہ کیا کن چکروں میں پڑ گئے ہو، ڈر تھا. حالانکہ میرے والد صاحب ایسے نہیں تھے، لیکن ایک بچوں میں ایک خوف ہوتا ہے نا. تو پھر جب کہیں میری کوئی نظم چھپی یا کسی ڈائجسٹ میں یا کہیں یا بچوں کے رسالے میں میرا کوئی شعر چھپا، تب میرے ابا نے کہا اچھا تو صاحبزادے یہ شوق فرما رہے ہیں. لیکن میرے والد صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہر میدان میں. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو. بچوں کے رسالے کی طرف آتے ہیں، آپ نے بتایا کہ اس میں بھی کچھ آپ کا شائع ہوا. تو بچوں کے رسائل آپ جب پڑھتے تھے اس میں کہانیاں بھی پڑھی ہیں آپ نے اور مضامین اور دیگر اصناف میں جو تحریریں شائع ہوتی ہیں وہ آپ پڑھتے تھے. آپ کو سب سے زیادہ متاثر کون سی صنف کرتی تھی؟ یعنی نظمیں آپ کو اپیل کرتی تھیں یا کہانیاں؟ شروع میں تو کہانیاں اور اس کے بعد پھر نظمیں. جب میرا رجحان شاعری کی طرف ہوا تو میں پڑھتا اور مجھے اٹریکٹ کرتی. میں کہتا یار کتنی خوبصورت بات کہی ہے، کتنے مختصر پیرائے میں کہی ہے، کتنے منفرد پیرائے میں کہی ہے نا، اور کیسی نغمگی ہے. تو اس سے پھر آدمی کا اپنا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اساتذہ کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو الفاظ کی پکڑ، اس کی بنت، اس کا رچاؤ، یہ سب معلوم ہوتا ہے اور آپ سیکھتے ہیں. تو آپ نے نظمیں لکھی بچوں کے لیے یا بچوں کے لیے کچھ آپ نے لکھا؟ میں شرمندہ ہوں یہ جواب دیتے ہوئے کہ میں اچھا وہ ایک بچپن میں شاید ہوتا ہے کہ ہر بچہ جب میں 14-15 سال کا ہوتا ہے نا، کوئی سے پوچھے کتنے سال کا، وہ کہتا ہے 17 سال کا ہے نا. کوشش کرتا ہے جتنی جلدی وہ 18 سال کا ہو سکے. تو باتیں بھی وہ بڑوں والی کرتا ہے، وہ ہے نا وہ بڑوں میں بیٹھنے کی اور بڑی فلاسفر بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس زمانے میں بچوں کے لیے لکھنے کے بجائے بڑوں کے لیے لکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ بڑے میرے شعر سے متاثر ہوں اور داد دیں اور وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو بچوں کے لیے آپ نے میں شرمندہ ہوں کہ میں بچوں کے لیے کچھ نہیں لکھ سکا. صحیح. دیکھا ہے ہم نے کہ بہت سے صحافی شاعر ہوتے ہیں، شاعری سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یا شاعر صحافی بن جاتے ہیں، صحافت کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ صحافت کی طرف کیسے آ گئے؟ اچھا براڈ کاسٹنگ کی طرف کیسے آئے؟ میری بنیادی ڈگری جو تھی نا وہ انجینئرنگ کی تھی. صحیح. اور یہ شعر نے مجھے براڈ کاسٹنگ سے جوڑا. وہ ایسے کہ 98-99 میں شعر و شاعری کرنے لگا تھا باقاعدہ، یعنی کہ باقاعدہ شعر کہنے لگا تھا. اب چھوٹے مشاعرے پڑھنا، دوستوں کو سنانا، اور خاص طور پر جب میری یونیورسٹی شروع ہوئی 1998 میں تو سب جانتے تھے یار یہ نوجوان شاعر ہے. اکثر وہ نا ٹولیاں بنا کے یونیورسٹی کے سارے دوست جو تھے نا وہ سب جانتے تھے. تو اچھا خیر یہ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی یونیورسٹی میں خاصا مقبول تھا. صرف اپنی کلاس میں یا اپنے دوستوں میں نہیں، پوری یونیورسٹی میری دوست تھی. کہ اکثر لوگ نا مجھے کہتے تھے یار کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک ٹولی لگا کے نا وہ پھر اس زمانے کی چیزیں مجھ سے سنا کرتے تھے. اور میں نے اپنا حلیہ بھی جو ہے نا وہ اس وقت میرے اوپر طاری تھے احمد فراز صاحب، ان کی کتاب آئی تھی خواب گل پریشاں ہیں، تو وہ میں پڑھا کرتا تھا. ہوا یہ کہ میرا جو یہ کہانی کہیں اور چلی گئی براڈ کاسٹنگ کی طرف آنے سے پہلے، جب ہماری ایک کمیونیکیشن سکلز کی کلاس ہوا کرتی تھی، میرے ایک ٹیچر تھے ناظر محمود، بہت قابل آدمی ہے. تو انہوں نے کہا یار ہر بچے نے آ کے نا پریزنٹیشن دینی ہے اسٹیج پر. اب وہ 200 لوگوں کا آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا، سب گھبرا رہے تھے. ہم نے کہا یار ہم ہیں نا. تو میں ڈیبیٹس وغیرہ کی طرف بھی تھا، تو میں نے وہاں جا کے فراز صاحب کی سناہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں پوری سنائی. اچھا وہ لوگوں نے بہت انجوائے کیا. تو مجھے لگا کہ مجھ میں کمیونیکیشن سکلز تھوڑی سی ہیں ڈیبیٹس کی وجہ سے اور لوگوں سے گفتگو کے حوالے سے. تو ایک اپنی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو بدلتا ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے. دوستوں نے بتایا، اساتذہ نے بتایا کہ تم میں گفتگو کرنے کی، بات کرنے کا سلیقہ موجود ہے، کمیونیکیشن سکلز تمہاری نسبتاً بہتر ہیں، اس کو پالش کرو. تو اساتذہ نے پالش کی. صحیح. تو براڈ کاسٹنگ کی طرف تو آپ آئے 98 کے بعد سے، آپ میں شوق پیدا ہوا اور براڈ کاسٹر آپ بنے اور ریڈیو سے آپ کا سفر شروع ہوا. تو براڈ کاسٹنگ سے صحافت کی طرف کیسے آئے، یا براڈ کاسٹنگ اور صحافت میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ اچھا یہ سمجھیں. براڈ کاسٹر تو اناؤنسر بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اس کا کام یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں تک ایک بات پہنچانا. صحافت کا تعلق خالصتاً انسان کے اندر موجود ایک صلاحیت سے، جیسے کہ شاعری یہ ایک صنف ہے جو یا ایک صنعت ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے یا آپ کے اندر نہیں پائی جاتی، آپ سیکھ نہیں سکتے. تو جس دوران میں ریڈیو کر رہا تھا
تو مجھے پتہ چلا اور ایک کورس لانچ ہوا. ایک خاتون تھیں آسٹریلین براڈ کاسٹنگ سے تعلق رکھتی تھیں, وہ ایک کورس کرانی ہے صحافت پر چھوٹا سا. تو انہوں نے کہا کہ ریڈیو براڈ کاسٹرز کو تھوڑا سا ہم جرنلزم سے بھی جوڑتے ہیں. لیسا اپٹن ان خاتون کا نام تھا. انہوں نے جب کلاس لی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اندر جرنلسٹک نوز ہے, آپ کے اندر وہ صحافتی صنعت یا صحافتی ہاں تو وہ ہے آپ کے اندر. تو دوسرا عشق جو ہے وہ میرا صحافت نکل آیا, لیکن پہلا عشق شاعری تھا. میں آپ جب فرمائش کریں گے تب کچھ سناؤں گا, لیکن ایک چیز جو اسی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے میں چاہوں گا یہ مسئلہ. گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں, گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں, پہلے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں. گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں, پہلے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں. کاٹتا ہوں میں خود جڑیں اپنی, کاٹتا ہوں میں خود جڑیں اپنی, یعنی محو خود انحرافی ہوں. کاٹتا ہوں میں خود جڑیں اپنی, یعنی محو خود انحرافی ہوں. مکر کے اس جہاں کا ہوں ہی نہیں, مکر کے اس جہاں کا ہوں ہی نہیں مومن, مکر کے اس جہاں کا ہوں ہی نہیں, اور اگر ہوں بھی تو اضافی ہوں. مکر کے اس جہاں کا ہوں ہی نہیں, اور اگر ہوں بھی تو اضافی ہوں. اور ثبت ہے جو زمین کے ماتھے پر, ثبت ہے جو زمین کے ماتھے پر, میں وہی حرف اختلافی ہوں. ثبت ہے جو زمین کے ماتھے پر, میں وہی حرف اختلافی ہوں. اور ہاں محبت سکھائی ہے میں نے, ہاں محبت سکھائی ہے میں نے, لو سزا دو میں اعترافی ہوں. ہاں محبت سکھائی ہے میں نے, لو سزا دو میں اعترافی ہوں. میں جو سرزد ہوئی وہ گستاخی, میں جو سرزد ہوئی وہ گستاخی, جو نہ مانگی گئی معافی ہوں. میں جو سرزد ہوئی وہ گستاخی, جو نہ مانگی گئی وہ معافی ہوں. اپنے عیبوں پہ آپ ہوں معمور, اپنے عیبوں پہ آپ ہوں معمور, اور مصروف منہ شگافی ہوں. اپنے عیبوں پہ آپ ہوں معمور اور مصروف منہ شگافی ہوں. تم محبت کا سود ہو خالص, تم محبت کا سود ہو خالص, اور میں ثانی زر تلافی ہوں. تم محبت کا سود ہو خالص اور میں ثانی زر تلافی ہوں. گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں, پہلے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں. ناظرین کرام, وجی ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ دوبارہ ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے سے واپس آئیں گے, ان کی شاعری سنیں گے اور ان سے کچھ مزید باتیں کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محترم وجی ثانی. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کی محبتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. صرف 2 محبتیں یہ قابل ذکر محبتیں ہیں, ناقابل ذکر. اصل میں محبت انسان کو مکمل کرتی ہے, اور غالباً یہ سلیم بھائی کا شعر ہے کہ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے, عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. تو وہ جو نوجوانی میں جذباتیت اور ہیجان اور جذبوں کا سخت جو ہے نا وہ اظہار کا انداز وہ ہر انسان میں ہوتا ہے. آپ اسے کوئی نام دے دیتے ہیں, کچھ لوگ تقریب کاری کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ محبت کرنے پہ گامزن ہو جاتے ہیں. تو ہم محبت کرنے پہ گامزن ہو گئے اور شاعری کی طرف آتے ہیں. شاعری سے بلکہ صحافت کی طرف چلتے ہیں. ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ جو شاعر صحافت کی طرف جاتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور لکھنے سے ہی متعلق رہتے ہیں. آپ آئے صحافت کی طرف تو براڈ کاسٹنگ, اور اس کے بعد پھر آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف ہی گئے.
پرنٹ میڈیا کی طرف آپ کیوں نہیں گئے اور اس کو آپ مطلب پرنٹ میڈیا کی جو صحافت ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا اس کی اہمیت ہے؟ پرنٹ میڈیا اب بھی سب سے طاقتور میڈیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ چھپ گیا وہ ایک دفعہ چھپ گیا, وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کا حصہ بن گیا. یہ پرنٹ میڈیا کی طاقت ہے. مثال کے طور پر جبکہ الیکٹرانک میڈیا ایک دن کی اس کی ایکسپائری ہے. آپ نے آج خبر پڑھی, 24 گھنٹے بعد وہ غائب ہو جائے گی. وہ خبر بھی ماضی کا حصہ بن جائے گی, کہیں آرکائیو میں پڑی ہوگی, سب کو دستیاب نہیں ہوگی, لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی اور وہ پھر فراموش ہو جائے گی, کیونکہ روز ایک نئی لائن لگتی ہے, نئے موضوعات آتے ہیں, نئے مسائل جنم لیتے ہیں. تو پرنٹ میڈیا کی طاقت اپنی جگہ برقرار ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے توجہ مختلف شفٹ ہوتی جا رہی ہے. پہلے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا اور اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے فوکس. اور وہ اس دور کے جس طرح آج سے کئی سال پہلے 10 گھروں میں ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا, سب جا کے سنا کرتے تھے, لیکن ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف واپس لانا ہوگا. صحیح. پہلے جو شاعر تھے آپ کی نسل سے بھی جن کا تعلق ہے آپ سے پہلے, وہ جب شعر کہنے کی طرف آتے تھے, شعر کہتے تھے تو رسائل میں اپنی غزلیں بھیجا کرتے تھے, رسائل میں شائع ہوتے تھے. آج بھی رسائل شائع ہو رہے ہیں جس طرح اخبارات شائع ہو رہے ہیں, لیکن ان کو قاری اس طرح میسر نہیں آ رہا یا وہ پہنچ نہیں پا رہے. تو آج جو شاعر ہے اس کے لیے اپنی شاعری یا اپنا جو اظہار ہے اس کو آگے بڑھانے کا, پہنچانے کا کیا ذریعہ ہے, کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا جس طرح وقت بدلتا ہے تو میڈیمز بدل جاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, شاعر لکھتا تھا, لاہور سے ایک میگزین شائع ہو رہا ہے, دلی سے ایک میگزین شائع ہو رہا ہے, اسے آپ نے خط پوسٹ کر دیا, اور جس دن آپ کی غزل چھپتی تھی یا آپ کی نظم چھپتی تھی جس مہینے یا جس شمارے میں, تو آپ اس زمانے میں ہیرو ہوتے تھے. آپ لاہور, دلی, راولپنڈی, پشاور اور جہاں جہاں اطراف و اکناف میں اردو سمجھی پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں لوگ آپ کو پہچان جاتے تھے. اب آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے فیس بک, آپ اس پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب ویڈیوز, آپ اس پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کے پاس اپنا مواد ہے, بہت ساری الیکٹرانک اچھی ویب سائٹس ہیں جو غزلیں اور نظمیں شائع کرتی ہیں, آپ انہیں بھیج دیتے ہیں. تو وہ متبادل آتے جا رہے ہیں. صحیح. تو کیا یہ متبادل بہتر متبادل ہیں, اس کو ریپلیس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ اب پہلے جو اردو کے معروف رسائل ہوا کرتے تھے اور ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے, ان کے لیے مارکیٹنگ والے دفتر میں بیٹھے بیٹھے ان کے پاس فون آتے تھے کہ ہمیں آپ کے رسالے کے سرورق پہ یا بیک پیج پہ ایڈ چھپوانا ہے. صحیح. مارکیٹنگ والوں کو نکلنا نہیں پڑتا تھا, وہ آپ کو بتاتے تھے میں فلاں میگزین کے لیے فون کر رہا ہوں, تو آپ سے کہتے تھے اتنے کا ایڈ پہنچ جائے گا. اسی طرح ادبی جرائد اور ادبی رسائل کو مدد معاونت حاصل رہتی تھی. لیکن جوں جوں فوکس شفٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایڈز بھی ان کے کم ہوتے جا رہے ہیں, ان کے اشتہارات کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اشتہارات کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کیا یہ جو ویب سائٹس ہیں یا فیس بک ہے وہاں جو کلام شائع ہو رہا ہے وہ اتنا معیاری ہے یا وہ بہتر متبادل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, اور اگر نہیں ہے تو ہم کیا رسائل کی طرف واپس آئیں گے؟ ایک گفتگو جو میں یہاں چھیڑنا چاہتا ہوں, آج سے 10 سال پہلے جب سوشل میڈیا نیا نیا آیا تھا, مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا زیادہ مؤثر ہے. صحیح. میں نے کہا ہاں, لیکن کے ساتھ ہاں. صحیح. غیر ذمہ دار ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک جریدے کے لیے, ایک رسالے کے لیے نظم بھیجی, وہاں ایک ایڈیٹر بیٹھا ہوتا تھا, اس کو پتا تھا تو کون سی نظم چھاپنی ہے, کون سی معیاری ہے, کون سی غیر معیاری ہے. وہ مسترد کر دیا کرتا تھا کسی تحریر کو, کسی کہانی کو, کسی نظم کو, کسی غزل کو, کسی قطعے کو, اور وہ منتخب چیزیں, معیاری چیزیں چھاپتا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب سوشل میڈیا آیا تو آپ ٹیلی ویژن پر ہر چیز نہیں دکھا سکتے تھے. اس کا ایک معیار ہوتا تھا, اس کا ایک ایڈیٹر پیچھے بیٹھا ہوتا تھا. اس کا کوئی ایڈیٹر پیچھے نہیں بیٹھا, جس کی جو مرضی آ رہی وہ چھاپ سکتا ہے. میں آپ کو گالی بھی دے سکتا ہوں, میں آپ سے بد کلامی بھی کر سکتا ہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ سے متعلق غیر مناسب گفتگو کر سکتا ہوں, آپ پر جھوٹا الزام لگا سکتا ہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ذمہ داری کم ہو گئی ہے. وہ ہر آدمی اپنے آپ کو ترم خان سمجھے بیٹھا ہے, مجھ سمیت. صحیح. ناظرین کرام, وجی ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دوبارہ ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے سے واپس آئیں گے, ان کی شاعری سنیں گے اور ان سے کچھ مزید باتیں کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی نسل کے نمائندہ شاعر محترم وجی ثانی. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی صحافت کی، پھر رسائل کی طرف ہم آئے، اب مشاعرے کی طرف آتے ہیں. مشاعرے کے بارے میں آپ جانتے ہیں مشاعرہ ہماری ایک اہم تہذیبی روایت ہے. شاعری کو لوگوں تک، عوام تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ صرف درباروں تک مشاعرہ محدود تھا، پھر درباروں سے نکل کر عوام میں بھی آیا. فرشی نشستیں ہوا کرتی تھیں، اس میں شعراء شعر سناتے تھے بیٹھ کر. بعد میں پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسیوں پر آئے، کرسیوں سے پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر شعر سنانا شروع کر دیا شعراء نے. اور سامعین جو سننے والے ہیں وہ پہلے واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ اس طرح سے داد دیا کرتے تھے. اب وہ آپ کو تالیوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ شعر سن رہے ہیں، سیٹیاں بھی بجاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مشاعرہ آگے بڑھ رہا ہے، کیا یہ صحیح سمت میں سفر کر رہا ہے، یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سفر کو مشاعرے کے؟ دیکھیں، تبدیلیاں معاشرے کا حصہ ہیں. تغیر، انقلاب، تبدیلی یہ آتی رہتی ہے. اب اور اس میں اچھی بری چیزیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. بری چیزوں کو آپ نے الگ کر دینا ہوتا ہے اور اچھی چیزوں کو لے کر پھر آگے چلنا ہوتا ہے. تو اگر مشاعرہ فرشی نشستوں سے اٹھ کر کرسیوں پر آ گیا، شاعر کرسیوں پر آ گئے، کوئی بری بات نہیں. اگر وہ کھڑے ہو کر شعر سنا رہا ہے کہ لہک کر یا پرفارمنگ آرٹ کے طور پر اسے راک سٹار کی طرح شعر سنا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. تبدیلی آتی ہے لیکن کیا شعر کا ابلاغ ہو رہا ہے؟ مشاعرہ جو ادارہ ہے یا جو ایک تہذیبی روایت ہے، وہ بنیادی طور پر ابلاغ کے لیے ہے کہ آپ مختلف خیالات، مختلف فکر، مختلف شعور، مختلف آگہی شعر کی صورت میں عوام تک پہنچائیں، اور اسے پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اس کا نفوذ ہوتا ہے، اس کی رسائی ہوتی ہے. یہ ہمارا اپنا فرض ہے کہ ہم اس ادبی روایت کو، اس تہذیبی تربیت کو، اس تہذیبی ادارے کو مضبوط کریں. صحیح. سامعین کی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ ایسا ذوق رکھنے والوں کو لے کر جایا جائے جو شعر سمجھتے ہوں اور پہلے ہی وہ ذوق رکھتے ہوں. اب جو نئے آنے والے ہیں، طالب علم ہیں، یونیورسٹیز میں بھی مشاعرے ہو رہے ہیں، کالجز میں بھی ہو رہے ہیں، تو ان کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اچھا، میں ایک چیز سمجھا دوں. وہ یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ ہوٹ کرنا ہے نا، یا مصرع اٹھانا، یا مصرع موزوں کرنا ہے نا، یہ کوئی بری چیز ہے. یہ ہرگز کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ اگر کوئی یہ ہماری روایت کا حصہ ہے تو لوگ اس کو اس پہ سب سے پہلے تو زیادہ برا سامع وہ ہے جو یوں بیٹھا ہوا ہے، جو نہ شعر سن رہا ہے، جو نہ زحمت کر رہا ہے سمجھنے کی، جو نہ جس کے ایکسپریشن بھی نہیں ہے. اس کی تربیت کرنی ہے. جو سن رہا ہے، جو داد دے رہا ہے، جو ہوٹ کر رہا ہے، جو مصرع موزوں کر رہا ہے، جو مصرع چست کر رہا ہے، وہ تو اچھا سامع ہے. موجود لوگوں کا شکریہ، لیکن جو ٹائم کل کرنے آئے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ پوچھیں. شاعری ہم نے آپ سے نہیں سنی تو کچھ شاعری ضرور سنائیں، کچھ غزل سنائیں ہمارے ناظرین کو. کوئی غزل ہی سنتے ہیں. سو پوچھنا ہے کہ آخر تو میری کب بنے گی. سو پوچھنا ہے کہ آخر تو میری کب بنے گی، یہ ہاں نہیں میری تاخیر کا سبب بنے گی. سو پوچھنا ہے کہ آخر تو میری کب بنے گی، یہ ہاں نہیں میری تاخیر کا سبب بنے گی. اسے گلہ ہے کہ 2 دن ہماری بنتی نہیں، اسے گلہ ہے کہ 2 دن ہماری بنتی نہیں. اسے کہو کہ محبت ہوئی تو سب بنے گی. اسے گلہ ہے کہ 2 دن ہماری بنتی نہیں، اسے کہو کہ محبت ہوئی تو سب بنے گی. تمہارے ماتھے کا سوچا ہے اس کا دن بنے گا، تمہارے ماتھے کا سوچا ہے اس کا دن بنے گا. تمہاری زلف کی ٹھانی ہے اس کی شب بنے گی. تمہارے ماتھے کا سوچا ہے اس کا دن بنے گا. تمہاری زلف کی ٹھانی ہے اس کی شب بنے گی. اور تمہارے کہہ کے مکرنے پہ اب کے صورتحال، تمہارے کہہ کے مکرنے پہ اب کے صورتحال، تمہاری سوچ سے بڑھ کر بھی کچھ عجب بنے گی. تمہارے کہہ کے مکرنے پہ اب کے صورتحال، تمہاری سوچ سے بڑھ کر بھی کچھ عجب بنے گی.
اور تعلقات کی پگڈنڈیوں پہ گھاس اگی. تعلقات کی پگڈنڈیوں پہ گھاس اگی. تم آنا جانا کرو گے سڑک یہ تب بنے گی. تعلقات کی پگڈنڈیوں پہ گھاس اگی. تم آنا جانا کرو گے سڑک یہ تب بنے گی. جو سانس تھام کے بیٹھو تو کھینچ لوں تصویر. جو سانس تھام کے بیٹھو تو کھینچ لوں تصویر. ذرا جو غور سے دیکھو بڑی غضب بنے گی. جو سانس تھام کے بیٹھو تو کھینچ لوں تصویر. ذرا جو غور سے دیکھو بڑی غضب بنے گی. ذرا جو پیار سے دیکھو بڑی غضب بنے گی. یہ دستیابی ہی ٹھہری ہے وجہ ناقدری. یہ دستیابی ہی ٹھہری ہے وجہ ناقدری. تیری کمی ہی تیرا باعث طلب بنے گی. یہ دستیابی ہی ٹھہری ہے وجہ ناقدری. تیری کمی ہی تیرا باعث طلب بنے گی. اسے پکارنے سے پہلے سوچ لو ثانی. اسے پکارنے سے پہلے سوچ لو ثانی. اسے پکارنے سے پہلے سوچ لو ثانی. جو بات پہلے نہ بن پائی تھی وہ اب بنے گی. اسے پکارنے سے پہلے سوچ لو ثانی. جو بات پہلے نہ بن پائی تھی وہ اب بنے گی. سو پوچھنا ہے کہ آخر تو میری کب بنے گی. یہاں نہیں میری تاخیر کا سبب بنے گی. تمہارے ماتھے کا سوچا ہے اس کا دن بنے گا. تمہاری زلف کی ٹھانی ہے اس کی شب بنے گی. کیا محبت راستے میں ہم نے آپ کی غزلیں سنی, کتاب میں بھی ہم نے دیکھا. تو آپ فیض صاحب کہتے ہیں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو آپ کی شاعری میں ابھی محبت سے آگے سفر یا اور غم اس طرح نظر نہیں آتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافی ہوتا ہے, آپ کا دنیا کے اور معاملات سے بھی بہت زیادہ تعلق رہتا ہے, آپ ان سے لا تعلق نہیں ہیں, لیکن شاعری میں اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ فیض صاحب جن کے آپ نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, ہے نا. تو اب جو میں کام کر رہا ہوں وہاں مجھے بھرپور اظہار کا موقع ملتا ہے. جو کہیں معاشرتی مسائل, کہیں معاشی ناانصافیاں, معاشرتی ناانصافیاں, سماجی رویے, یہ بھی میری شاعری میں نظر آتے ہیں, لیکن اسے محبت نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اظہار ہے میں وہاں کرتا ہوں, یعنی کہ وہ خود ایک پیرایا اظہار ہے. صحافت بذات خود ایک پیرایا اظہار ہے. تو اس کے لیے شاعری کا سہارا بھی کبھی کبھی لیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہیں میری جو کہ جڑی ہوئی ہیں بغاوت سے. جز بغاوت نہیں کوئی رستہ, ایک شعر, ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن پہلوئے یار سے لگے ہوئے ہیں, پہلوئے یار سے لگے ہوئے ہیں, پھول بھی خار سے لگے ہوئے ہیں. پہلوئے خار سے لگے ہوئے ہیں, پھول بھی خار سے لگے ہوئے ہیں. متبرک ہیں میرے ہونٹ کے یہ, متبرک ہیں میرے ہونٹ کے یہ, تیرے آثار سے لگے ہوئے ہیں. متبرک ہیں میرے ہونٹ کے یہ, تیرے آثار سے لگے ہوئے ہیں. میرے دشمن میرے تعاقب میں, میرے دشمن میرے تعاقب میں پوری رفتار سے لگے ہوئے ہیں. میرے دشمن میرے تعاقب میں پوری رفتار سے لگے ہوئے ہیں. آؤ ملواؤں اپنے دوستوں سے, آؤ ملواؤں اپنے دوستوں, آؤ ملواؤں اپنے دوستوں سے. یہ جو اشجار سے لگے ہوئے ہیں, آؤ ملواؤں اپنے دوستوں سے. یہ جو اشجار سے لگے ہوئے ہیں. اور جز بغاوت نہیں کوئی رستہ, جز بغاوت نہیں کوئی. کہیں یہ اظہار آ جاتا ہے جو ہے نا سماجی ناانصافی اور سماجی جو رویے ہیں, جو گھٹن ہیں, وہ در آتی ہے. جز بغاوت نہیں کوئی رستہ, ہم تو دیوار سے لگے ہوئے ہیں. جز بغاوت نہیں کوئی رستہ, ہم تو دیوار سے لگے ہوئے ہیں. تو مذمت سے باز آیا تیرے, تو مذمت سے باز آیا تیرے, کچھ طرفدار سے لگے ہوئے ہیں. تو مذمت سے باز آیا تیرے, کچھ طرفدار سے لگے ہوئے ہیں. اور شعر دیکھو کہ فوج غم دل میں گھاؤ, کچھ طرفدار سے لگے ہوئے ہیں. اور فوج غم دل میں گھاؤ سینے پر, فوج غم دل میں گھاؤ سینے پر سپہ سالار سے لگے ہوئے ہیں. فوج غم دل میں گھاؤ سینے پر
سپہ سالار سے لگے ہوئے ہیں واہ تیرے پیمان دل کے کونے میں، واہ، تیرے پیمان دل کے کونے میں یاد کی تار سے لگے ہوئے ہیں، کیا کہنے، تیرے پیمان دل کے کونے میں یاد کی تار سے لگے ہوئے ہیں، اور روح پر زخم کیسے لگتے ہیں، واہ، روح پر زخم کیسے لگتے ہیں، پیار کی مار کے لگے ہوئے ہیں، کیا کہنے، روح پر زخم کیسے لگتے ہیں، واہ، پیار کی مار کے لگے ہوئے ہیں، پہلوئے یار سے لگے ہوئے ہیں، پھول بھی خار سے لگے ہوئے ہیں، جز بغاوت نہیں کوئی رستہ، ہم تو دیوار سے لگے ہوئے ہیں۔ کیا کہنے، واہ۔ ہم نے آپ کی غزل سنی اور یہ غزل بھی سنی، اس سے پہلے جو غزلیں آپ نے سنائی، تو آپ کی غزل جو ہے وہ روایت سے تعلق رکھتی ہے، روایت سے اس کا رشتہ ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں غزل آگے بھی بڑھی ہے، اس میں سماجی مسائل بھی آنا شروع ہوئے ہیں، کچھ آپ کے اشعار میں بھی نظر آئے، تو ایک خیال یہ ہے کہ غزل کا جو کینوس ہے بہت محدود ہے، یہ زیادہ ابلاغ یا اظہار کے لیے موضوع نہیں ہے، اور دیگر اصناف جو ہیں جیسے نظم ہے یا آزاد نظم ہے یا نثری نظم ہے، نثری نظم کی طرف شاید چلا جاتا ہے اگر اس سے کچھ اظہار کرنا ہوتا ہے، تو آپ غزل کے علاوہ آپ نے کسی اور صنف کو اختیار کیا، ادب کی کسی؟ میں نے نظم، آزاد نظم میں اب تک کوشش کی ہے، ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، لیکن نثری نظم کی طرف ابھی نہیں گیا، اور میرے کچھ تحفظات ہیں ان لوگوں کی رائے پر جو کہتے ہیں کہ نظم میں ابلاغ نہیں ہو سکتا۔ نثری نظم تو یہ تو آپس میں متصادم لفظ ہیں، متضاد لفظ ہیں، نظم ہوگا یا نظم ہوگی یا نثر ہوگی۔ نظم بنیادی طور پر پابندی کا نام ہے، تنظیم کا نام ہے، اور نثر بنیادی طور پر غیر تنظیم کا نام ہے۔ تو یہ متضاد یا متصادم خیالات ہیں، تو میرے تحفظات ہیں، میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں جو اس شعبے میں یا اس صنف میں طبع آزمائی کر رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نظم میں اور غزل میں اور آزاد نظم میں مکمل اظہار ممکن ہے۔ تو صحیح، آپ سے گفتگو میں وقت گزرنے کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا، آخر میں کوئی پیغام دے ہمارے ناظرین کو؟ اپنے ناظرین کو یہ پیغام دیں کہ اظہار کے مختلف طریقے ہیں، خاموشی بھی بہترین پیرایا اظہار ہے، اور لفظ کبھی کبھی، میرا ایک شعر ہے کہ لفظ تو اشارے ہیں، حرف تو کنائے ہیں، لفظ تو اشارے ہیں، حرف تو کنائے ہیں، گفتگو اشاروں میں دیر تک نہیں کرتے۔ تو خاموشی بھی ایک ذریعہ اظہار ہے، گفتگو بھی ایک ذریعہ اظہار ہے، اور شعر بھی ایک ذریعہ اظہار ہے۔ آپ نے چابک دستی سے اور بہت نظر رکھتے ہوئے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے خاموشی، گفتگو یا تضمین یا غزل یا شعر، ان میں سے کون سے اظہار کا ذریعہ اظہار کا انتخاب کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اظہار کے مختلف ذرائع ہیں جو آپ کو بتائے وجی ثانی صاحب نے، اور کہا کہ ایسے ذریعے کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے موضوع ہو اور آپ کی طبیعت سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ نے ان کی شاعری بھی سنی، ان کی گفتگو سے یقیناً آپ محظوظ ہوئے۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔